الیکشن کمیشن میں جو الیکشن ہوتا ہے نتیجہ وہاں ہونا چاہیے، معاملات درخواستوں کی صورت میں جاتے ہیں، پھر اپیل ہو گئی، وہاں پہ بات ہوئی اور الیکشن کمیشن پھر سے آرڈر کر دیتا ہے یہ الیکشن ہو گیا اب ری پولنگ کر لیں، الیکشن ہو گیا نہیں مان رہے ری کاؤنٹنگ کر لیں۔ تو سر سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن پر سوال ہو کہ اس کی اپنی کارکردگی کیا ہے؟ اچھا، الیکشن کمیشن ان دنوں بہت اچھا ہے اور بہت زیادہ سمپیتھیٹک ہے، بہت زیادہ ہمدردی سے مطالبات سن رہا ہے، اور خاص طور پر میرے خیال میں نون لیگ کو اگرچہ پچھلے دنوں کو شکایت تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے، لیکن اب مطمئن ہو جانا چاہیے کہ انہوں نے جو مانگا انہیں مل گیا ہے صحیح، اور ان کی جو بھی ڈیمانڈ تھی اس کو پورا کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ کریڈیبلٹی اچھی ہے کہ اگر ایک اپوزیشن کی بڑی پارٹی اس کریڈیبلٹی کو مان رہی ہے، لیکن اس صورت میں بھی ماننا چاہیے اگر نتیجہ ان کے خلاف آ جائے تو اگر یہ الیکشن کے نتائج آتے ہیں اور وہی برقرار رہتے ہیں تو پھر کیا اس کے بعد پی ایم ایل این جو ہے وہ ٹریبونل میں نہیں جائے گی؟ مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن بہرحال دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آپ کو ریمیڈی ملتی ہے نہیں ملتی ہے، آپ مطمئن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ اس سے قطع نظر ایک بات بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن شفاف ہوں، آزادانہ ہوں، منصفانہ ہوں، غیر جانبدارانہ ہوں، اور اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی فریق یا طاقت کے کسی بھی مرکز کی طرف سے الیکشن پروسیس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، دھاندلی نہ ہو، اور ان کی طرف سے انٹینشن نہ ہو کہ جو الیکشن کا پورا عمل ہے اس کو ہی چرا لینا ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر ظاہر ہے ہمیشہ کی طرح مسائل اٹھیں گے۔ لیکن لغاری صاحب اسٹیبلشمنٹ سے نہ بھی ہو تو یہاں پہ لوکلی جب دھاندلی کا عمل ہو جائے، جو امیدوار ہیں ان کے لوگ اس کے بارے میں بھی جناب پیر پگارا نے ایک بڑی دلچسپ بات کی تھی۔ 2002 کے الیکشن ہوئے تو ان سے تبصرہ کہا گیا کہ آپ اس پر تبصرہ کریں، انہوں نے کہا بالکل آزادانہ الیکشن تھے، کوئی شک ہی نہیں ہے، ہر بندے کو آزادی تھی، وہ جس طرح چاہے جیت لے۔ تو یہ پیر پگارا صاحب کا کہنا تھا، لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے کسی بھی صورت میں کہ جس کا دل چاہے وہ جیت لے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی فریق ہو، اس کو بہرحال عوام کی منشا اور مرضی کے ساتھ ہی منتخب ہونا چاہیے، اور جب تک ہمارے تمام اقتدار کے مراکز جو ہیں ہر طرح سے وہ اس عمل سے باہر نہیں ہو جاتے اور لوگ جو ہیں ماسس کے ووٹ کو عزت دی جاتی ہے، میں وہ والی عزت نہیں کہہ رہا ہوں جو پاکستان مسلم لیگ، عزت تو ہونی چاہیے ووٹ کی، اور اس کا احترام ہونا چاہیے، لوگوں کی رائے کا احترام ہونا چاہیے۔ جس کو جو ووٹ دیا ہے نتیجہ اسی کے مطابق آنا چاہیے، کسی میں کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ یہی جمہوریت اگر پنپے گی تو پھر ہی آگے معاملات بڑھ سکتے ہیں، تمام ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کر جمہوریت کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ شوکت بسرا صاحب، آپ کی جماعت تو بہرحال یہاں پر مقابلے میں نہیں رہی، وہ تو 5ویں نمبر پر چلے گئی، لیکن یہ جو عمل شروع ہوا ہے پہلے ڈسکا میں ری پولنگ کا، یہاں ری کاؤنٹنگ کا، الیکشن کمیشن بھی اس وقت کچھ نہیں کر پا رہا ہے، تو کیا پہلے جو الیکشن ڈسکا میں ہوا آپ نے قابو کر لیا وہاں پر رزلٹ کو، یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس نے کہا قابو کر لیا، یہ الیکشن کمیشن بے بس ہو جاتا ہے حکومتوں کے سامنے کہ کچھ بھی کر لیا جائے، کچھ بھی ہو جائے؟ مدثر، ہار جیت تو الیکشن کا حصہ ہے، لیکن یہ جو باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ، جہاں جہاں لوگ جیت جاتے ہیں وہاں پر وہ جمہوریت کی فتح ہوتی ہے، لوگوں نے ووٹ ڈالے ہوتے ہیں، وہاں پہ الیکشن ہوتا ہے۔ جہاں ہم لوگ ہار جاتے ہیں وہاں پہ دھاندلی ہے، وہاں پہ سلیکشن ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں اس کا حل، ہمیں حل کی طرف جانا چاہیے، بجائے ایک دوسرے کو ہم نیچا دکھائیں، بجائے ہم یہ کہیں جی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کام ہیں۔ دیکھیں جو بات آپ نے کہی وہ بڑی امپورٹنٹ کہی تھی۔ جب ابھی الزام چلے، ہم کراچی والے الیکشن کو لے لیتے ہیں، کراچی کے الیکشن میں تو کسی نے اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کہی۔ کراچی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو 260 پولنگ سٹیشن نمبر، 261 پولنگ سٹیشن نمبر، وہاں سے ووٹ چرا لیے گئے، ہمارے وہ جو الیکشن افسر تھے ان کو وہاں سے انہوں نے رزلٹ جمع نہیں کروایا۔ اس کا حل کیا ہے مدثر؟ اس کا حل ایک ہی ہے، 70 سال اگر ہم لوگ اس فرسودہ نظام کو لے کر اگلے 70 سال بھی کرتے رہیں گے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم یہی رونا روئیں گے، سب لوگ یہی کہیں گے جو ہار جائیں گے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، میں تو جیتا ہوا تھا، خواہ جس کے ووٹ 15,000 بھی ہے نا اور 60,000 سے ہار رہا ہے، لاکھ سے ہار رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے میرے سے دھاندلی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ آج دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، پیپلز پارٹی ورسز نون لیگ، یہ دونوں جماعتیں کون سی ہیں؟
جو کہہ رہی تھی سلیکٹڈ پرائم منسٹر عمران خان کو، آج دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو کہہ رہی ہیں کہ ان دونوں نے دھاندلی کی ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی ہماری جیت کو انہوں نے دھاندلی. اس کا حل ہے مدثر، اس کا حل یہ ہے، وہ ہے الیکشن ریفارمز. ایک ہی حل ہے، آئیں آج اس فرسودہ نظام کو چھوڑیں. ہم پوری دنیا کے اندر اس وقت الیکشن ریفارمز ہو چکی ہیں. کیا بھارت کے اندر الیکشن ہوتے ہیں وہاں پر شور ہوگا کبھی سنا ہے آپ نے؟ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا ہے نا. وہاں پہ کیا ہوا ہے؟ وہاں پہ الیکشن ریفارمز ہوئی ہیں. ہمیں الیکٹرانک سسٹم کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں شو آف ہینڈ کی طرف جانا پڑے گا. جتنے بہترین طریقے دنیا نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا. لیکن آج دیکھ لیں گزشتہ ایک ہفتے سے ہم نے بل ٹینڈر کیا نیشنل اسمبلی کے اندر. رویہ دیکھیں. احسن اقبال صاحب نے کیا کہا ہے؟ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے کریں الیکشن کمیشن خود ریفارمز کر لے. بھائی کیا پارلیمنٹ جو ہے جہاں پہ آپ ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اعظم بن کے آتے ہیں، اس کا پھر کیا فائدہ؟ ختم کر دیں پارلیمنٹ کو. نیب کو کہیں نیب اپنی ترمیم کر لے، آپ باقی اداروں کو کہیں وہ اپنی ترمیم کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں بیٹھنا پڑے گا، بیٹھ کے ہمیں ڈسکشن کرنی پڑے گی، اور جتنی خرابیاں ہیں صحیح اصل ہمیں جو بیماری کی جڑ ہے اس کو دور کرنا پڑے گا. مدثر اس کا ایک ہی حل ہے کہ پوری دنیا کے اندر الیکشن سسٹم جو ہے وہ چلا گیا الیکٹرانک سسٹم کے اوپر، اس کی طرف آئیں. دوسری بات، پیپلز پارٹی کو آج انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم ریفارمز کے لیے نہیں کرنا چاہتے. نون لیگ نے بھی کہہ دیا ہم ریفارمز نہیں کرنا چاہتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ صرف ان کا ایک ہی کام ہے، دھاندلی کرنا چاہتے ہیں. چلیں میں صدیق الفاروق صاحب سے یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ الیکشن ریفارمز نہ کرنا، صدیق صاحب اس میں آپ کی جماعت کا فائدہ ہے. حکومت کہتی کہ اس لیے آپ نہیں آتے، الیکٹرانک ووٹنگ کی جانب آپ اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں سے آپ کے لیے معاملات جو ہیں وہ ایزی نہیں ہیں، اور اوورسیز کو ووٹ کا حق اس لیے نہیں دینا چاہتی اپوزیشن کو، وہاں ووٹ آپ کی جماعتوں کو مل نہیں سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو بسرا صاحب فرما رہے تھے کہ جی پارلیمنٹ کی اہمیت، بالکل اہمیت ہے، لیکن یہ آرڈیننس کون لا رہا ہے؟ آرڈیننس پہ آرڈیننس. یہ جب انہوں نے یہ کہا کہ جناب نیب کے قوانین میں ترمیم کرنی ہے، اور پھر ہم نے کہا اچھا جی ہم نہیں کرتے، ہم تو بھگت چکے ہیں. پھر یہ راتوں رات صدارتی آرڈیننس لا کے انہوں نے اپنے آپ کو این آر او دیا. پھر کلبھوشن کو اس کے لیے راتوں رات یہ آرڈیننس لائے. اب آرڈیننس پہ آرڈیننس آ رہے ہیں تو پارلیمنٹ کی کیوں نہیں لاتے؟ جب الیکشن ہوتی ہے اور یہ جناب علی آرڈیننس لے آتے ہیں تو ان کے اس کا تو جواب یہ ہے کہ بھائی آپ خود پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دے رہے. دوسری بات آپ یہ کیجئے، آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں کہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں بنتی الیکشنوں کے لیے، پاکستان میں بنتی ہے. دنیا میں یہ بھارت میں 7 دن تک جو ہے کو سینٹرل پول میں جمع ہوتے ہیں، 8ویں دن گنتی شروع ہوتی ہے، کوئی بے ایمانی نہیں ہوتی، کوئی دھاندلی نہیں ہوتی. یہاں اتنا شفاف نظام ہے کہ آپ اسی وقت ووٹ گنے 3 گھنٹے کے اندر جو پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہیں ان کے دستخط ایمانداری سے لیں اور جناب نتیجوں کا اعلان کریں. یہاں اصل مسئلہ بے ایمانی ہے. بے ایمانی بند کریں تو جو نظام ہے یہ تو 3 گھنٹے میں آپ کا رزلٹ سامنے آ جاتا ہے بھائی. پھر بھی اگر ترامیم کرنی ہے تو سارے آئین میں جتنی ترامیم کرنی ہے، جو کرنی ہے، وہ نیب کا قانون ہے، وہ کوئی اور قانون ہے، وہ الیکٹورل ریفارمز ہیں، جو کچھ کرنا ہے پھر پیکج لائیں، بیٹھیں. پھر یہ نہیں ہے کہ جی آج آپ کو ضرورت پڑی ہے کسی ہیرا پھیری کی تو آپ کہیں جی یہ کریں، ادھر سپریم کورٹ میں چلے جائیں سینیٹ کے قوانین میں ترمیم کرنے کے لیے، پھر جناب وہ نہ بنے تو صدارتی آرڈیننس بھی سامنے رکھیں. یہ بے ایمانیاں چھوڑ دیں، ایمانداری پہ آ جائیں تو یہی الیکشن جو ہے، یہی سسٹم، یہی نظام. صدیق صاحب ایک اب یہ بھی بات ہو رہی ہے، مسلم نون پر الیکشن کمیشن بہت مہربان ہے، جو درخواست لے کر جاتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے. ری پولنگ ڈسکا میں قبول ہو جائی، ری کاؤنٹنگ کراچی میں وہ بھی قبول ہو جاتی ہے. تو اب جو ری پولنگ میں تو آپ کامیاب ہو گئے، ری کاؤنٹنگ کا نتیجہ بھی اگر ویسا ہی آتا ہے جیسا ایک ہفتہ پہلے آ گیا، یعنی کہ 5 دن پہلے جو نتائج آئے، تو پھر پاکستان مسلم نون کے لیے قابل قبول ہیں نتائج؟ دیکھیے اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ چونکہ پروونشل جو انتظامیہ ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی ہوتی ہے، کیا کرے کہ کوئی رزلٹ تبدیل کرنے کی، بیلٹ پیپر تبدیل کرنے کی کوشش نہ انہوں نے کی ہو. لیکن آخر کہاں تک؟ میں نے اس لیے کہا ہے کہ اصل بات بے ایمانی ختم کرنے کی ہے کہ انتخابات میں بے ایمانی نہ کی جائے. باقی اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے
اور اس میں معاملات میں کوئی گڑبڑ نہیں نظر آتی تو بسم اللہ پھر ٹھیک ہے. صحیح بالکل ٹھیک ہو گیا. میں آپ رویہ دیکھیں ان کا. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوتی ہے اس کو روکنا ہے, ہم کہہ رہے ہیں آئیں ریفارمز کرتے, کہتے ہیں کوئی ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر مگرمچھ کے آنسو کیوں بہاتے ہیں, پھر رونا دھونا کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے, بے ایمانی کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو وہ بے ایمانی کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں. کس طرح ہوگا؟ چلو کس طرح ہوگا وہ ریفارمز کے ذریعے ہوگا نا. میں وقاص ابریز صاحب سے میں قانونی نقطہ لے لوں, پھر اس کے بعد مزید بات بھی کرتے ہیں. وقاص ابریز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, قانون دان ہیں. وقاص صاحب, یہ الیکشن کمیشن میں بہرحال فارم 45 ہے, 47 کے رزلٹ, تمام تر چیزیں ہیں, لیکن یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو قانون موجود ہے الیکشن کمیشن کے بعد, جو اختیارات موجود ہے, جو الیکشن کمیشن کا سسٹم پاکستان میں موجود, وہ اسی سے بہتری ہو سکتی ہے؟ جو نقطہ پاکستان مسلم نون, کل بھی ہمارے ساتھ پروگرام ہے مسلم نون کے لوگ موجود ہیں, وہ کہتے ہیں بے ایمانی کا خاتمہ ہونا چاہیے, یہ ریفارمز کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اسی کے ساتھ جو پرچی کا سسٹم ہے, پوری دنیا میں ووٹنگ بہت سے ممالک میں ہو رہی ہے اور کامیابی سے ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی قانونی پیچیدگیاں جنم لے رہی ہیں جتنے بھی اب کیسز آئے ہیں خاص طور پر سامنے؟ دیکھیں مدثر, سب سے پہلے تو ہمیں آرٹیکل 218 کو دیکھنا پڑے گا, جو کہ فریلی, فیئرلی, اسکیئرلی اور جسٹلی انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ایک منڈیٹری ذمہ داری کو امپوز کرتا ہے. ایٹ دی سیم ٹائم جہاں پہ آئین کے آرٹیکل 222 کا تعلق ہے, تو اس کے اندر سارا پروسیجر لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے کہ کرپٹ پریکٹسز کا کلا کما کرنے کے لیے, ریگنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے اور الیکشن کو شفاف اور صاف طریقے سے کنڈکٹ کروانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سوابدید ہے کہ وہ جیسے چاہیں الیکشن کا انعقاد کروا سکتے ہیں. چونکہ آرٹیکل 218(3) کے اندر جو الیکشن کمیشن کو پاورز دی گئی ہیں, ان کو ایکسرسائز الیکشن کمیشن پاکستان اپنے طریقے سے کر سکتی ہے. سیکنڈلی, جو آپ نے بات کی کہ جو الیکٹرانک پروسیس ہے, جو ہمارے آئینی طریقے سے انتخابات کروائے جاتے ہیں, کیا اس کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے؟ اگر ہم یو کے کا سسٹم دیکھیں, امریکہ کا سسٹم دیکھیں, بلکہ پوری دنیا کے اندر ڈیولپڈ نیشن کا جو لیگل سسٹم دیکھیں, تو ان کے اندر الیکٹرانک پروسیس کے تھرو اور بایو میٹرک کے تھرو جو ہے وہ انتخابات کا انعقاد کروایا جاتا ہے. اور اگر ہم موجودہ الیکشنز کی بات کریں تو ڈسکا NA75 میں وزیر آباد کے اندر یہ جو 249 کا الیکشن ہے, یہ سب کے سب الیکشن جو ہے ان کے رزلٹ کے اندر بہت زیادہ ڈیلے کیا گیا. اور ڈیلے سے بچنے کے لیے, تو پوری دنیا کے اندر سب سے مؤثر ڈیلے سے بچنے کے لیے, ٹرانسپیرنٹ, فریلی اور فیئرلی الیکشن کے انعقاد کروانے کے لیے جو الیکٹرانک پروسیس ہے, جس کی شوکت بزرا صاحب نے بھی بات کی, نذیر لغاری صاحب نے بھی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارا لیگل سسٹم جو 72-73 سالوں سے اسی قدامت پسند اور رجت پسند طریقے سے کام کر رہا ہے, لیکن انتخابات جب بھی کروائے جاتے ہیں, چاہے وہ جنرل انتخابات ہو یا ہمارے بائی الیکشنز ہو, ان کے اندر جو بھی ہارنے والے کینڈیڈیٹس ہیں, ان کی طرف سے یہ ضرور ایلیگیشن یا ایکوزیشن لیول کیے جاتے ہیں کہ ریگنگ ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے, انتخابات فیئرلی فریلی نہیں کروائیں گے. لہذا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سیکشن 8 ہے, جو کہ الیکشن ایکٹ 2017 ہے. اے نور خدا, نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے, مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر, گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے, رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر, بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول.